ایک نوجوان سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، مجھے جانوروں کی زبان سکھا دیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ حیوانات اور درندوں کی زبان سیکھ کر میں اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی عبرت حاصل کروں، کیونکہ میرے خیال میں انسانوں کی تمام باتیں تو دنیا داری کی باتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے جانوروں کی باتوں کا کوئی اور معمول ہو اور ان کی باتیں آخرت کے بارے میں ہوں۔ مجھے یہ زبانیں سیکھنے کا بہت ہی شوق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بھولے انسان، شاید تجھے شیطان نے بہکایا ہے، تیرا یہ شوق ٹھیک نہیں۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، اگر مجھے زبانیں نہیں سکھائیں گے تو میں مایوس ہو جاؤں گا، آپ مجھے زبانیں سکھا دیں۔ آپ کا اس میں کیا نقصان ہے؟ جب اس نوجوان نے بے حد اصرار کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ سے رجوع فرمایا، اے اللہ، اگر میں اس کو جانوروں کی زبانیں سکھا دوں تو یہ اس کے لیے نقصان دہ ہوگا، اور اگر نہیں سکھاتا تو اس کا دل برا ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے موسیٰ، اس کو سکھا دو تاکہ اس کو پتہ چلے کہ ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جانوروں کی زبانیں سکھا دیں۔ اسی شخص نے اپنے گھر میں ایک کتا اور ایک مرغ پال رکھا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت اس نے آزمائش کرنے کی خاطر مرغ اور کتے کی گفتگو سننے کا ارادہ کیا۔ اس کی ملازمہ نے دسترخوان کو جھاڑا اور اس میں روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا زمین پر گرا۔ مرغ اور کتا دونوں اس روٹی کے ٹکڑے پر جھپٹے، مگر مرغ اس کو اچک کر لے گیا۔ کتے نے مرغ سے کہا، اے ظالم، تو نے مجھ پہ ظلم کیا، تو گندم کا گرا پڑا دانہ بھی کھا سکتا ہے، جبکہ میں زمین پر گرا پڑا گندم کا دانہ نہیں کھا سکتا۔ یہ روٹی کا ٹکڑا جو کہ میری خوراک ہے، اس کو بھی تو نے اچک کر کھا لیا۔ یہ روٹی کا ٹکڑا مجھے کھانے دیتا تو تمہارا کیا جاتا؟ اب پتہ نہیں مجھے کھانے کو کچھ ملے یا نہ ملے، بھوک سے میرا برا حال ہے۔ مرغ نے کتے کی یہ بات سنی تو کہنے لگا، چپ ہو جا، غم نہ کر، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تجھے کھانے کو خوراک دے گا۔ کل ہمارے آقا کا گھوڑا مر جائے گا، تم پیٹ بھر کر اس کا گوشت کھا لینا۔ اس شخص نے جب یہ سنا تو اسی وقت گھوڑا بازار لے جا کر فروخت کر دیا۔ وہ گھوڑا دوسرے دن مر گیا، مگر یہ شخص نقصان سے بچ گیا۔ مرغ بیچارہ کتے کے سامنے شرمندہ ہوا۔ کتے نے مرغ سے شکایت کرتے ہوئے کہا، اے مرغ، تو کس قدر چالاک اور جھوٹا ہے۔ وہ گھوڑا جس کے بارے میں تم نے کہا تھا کل مرے گا اور تم اس کا گوشت جی بھر کے کھا لینا، وہ کہاں ہے؟ مرغ بولا، میں جھوٹ نہیں کہتا، ہمارے آقا نے اپنا گھوڑا دوسری جگہ فروخت کر دیا اور وہاں جا کر مر گیا، اس طرح ہمارا آقا نقصان سے بچ گیا۔ اس نے اپنی بلا دوسرے کے سر پہ ڈال دی ہے، لیکن کل ہمارے آقا کا خچر مرے گا اور تمہاری عید ہو جائے گی، پیٹ بھر کے خچر کا گوشت کھا لینا۔ اس شخص نے یہ بات سنی تو فوراً خچر کو بھی بازار میں فروخت کر دیا، اس طرح اس نقصان سے بھی بچ گیا۔ اگلے دن کتے نے مرغ سے شکوہ کیا کہ اے جھوٹوں کے سردار، تو آخر کب تک جھوٹ بولے گا؟ مرغ کہنے لگا، فکر نہ کر، کل ہمارے آقا کا غلام بیمار پڑے گا اور رات کو مر جائے گا، اس کا رشتہ دار اور اس کے مرنے پر یتیموں اور مانگنے والوں کو روٹیاں دیں گے، تجھے بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ جب اس شخص نے یہ سنا تو اسی وقت غلام کو فروخت کر ڈالا اور نقصان سے بچ گیا۔ دل میں بڑا خوش ہوتا تھا اور اٹکیلیاں کرتا تھا کہ میں تھوڑے ہی دنوں میں 3 بڑے بڑے نقصانات سے بچ گیا۔ جب سے میں نے جانوروں کی بولیاں سیکھی ہیں، مجھے تو فائدہ ہی فائدہ ہو رہا ہے۔ جب اگلا دن آیا تو کتے نے پھر مرغ سے کہا، اے بکواسی مرغ، تیرے پاس جھوٹ کے علاوہ کوئی بات ہے؟ مرغ کہنے لگا، جھوٹ بولنا ہماری خصلت میں نہیں ہے، ہم مرغے تو مؤذن کی طرح سچ بولنے والے ہیں۔ ہمارے آقا کا غلام مر تو گیا، لیکن خریدار کے پاس جا کر مرا اور نقصان خریدار کا ہوا، لیکن ہمارا آقا ہے بڑا بیوقوف جو اپنی بلا دوسروں کے سر ڈال رہا ہے۔ اس نے گھوڑا فروخت کر دیا، وہ گھوڑا خریدار کے پاس جا کر مر گیا، پھر اس نے خچر کو بھی بیچ ڈالا اور وہ بھی خریدار کے گھر جا کر مر گیا۔ اسی طرح اس نے اپنا مال بچا لیا، حالانکہ ایک نقصان بہت سے نقصانات کا دفعیہ ہوتا ہے، یعنی اگر انسان کا کوئی ایک نقصان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ انسان کو اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آقا کا گھوڑا اور خچر اسی گھر میں مرتے تو ہمارے آقا کی جان کا فدیہ ہوتے، کیونکہ مال اگر انسان کی جان پر قربان ہو جائے تو وہ نقصان نہیں ہے بلکہ نفع ہی ہے، لیکن ہمارے آقا نے اپنی جان پر بلا ڈال کر اپنے مال کو بچایا ہے اور سخت گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اب تمہیں ایک اور سچی بات بتاتا ہوں کہ کل کو یقیناً ہمارا آقا خود مر جائے گا۔ اس کے غم میں جو لوگ اکٹھے ہوں گے، گھر والے ان کے لیے گائے ذبح کریں گے اور طرح طرح کے لذیذ کھانے پکائیں گے، اس میں تمہیں بھی بہت کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ اس شخص نے یہ سنا تو انتہائی تیزی سے دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور خوف کی وجہ سے اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ کہنے لگا، اے اللہ کے پیغمبر، میری مدد فرمائیں، بے شک مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں نے جانوروں کی بولیاں سیکھنے کا اصرار کیا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے موت کے منہ میں جانے سے بچا لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی حالت دیکھی تو فرمایا، اے بیوقوف انسان، اب یہ بات بڑی دشوار ہے، کیونکہ آئی ہوئی قضا ٹل نہیں سکتی۔ میں نے تو اسی قضا کو اسی دن دیکھ لیا تھا جو تجھ پر نازل ہوئی ہے، لہٰذا اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔